بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ اس شخص کو خود دولت بھیجتا ہے جو فجر کی نماز کے بعد 2 بار یہ سورت پڑھتا ہے۔ قرآن کی یہ سورت غریبوں کو نوازنے کے لیے ہے۔ اس کو پڑھنے والا 3 دن میں امیر بن جاتا ہے۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ خود اس انسان کو ڈھیر مال و دولت بھیجتا ہے جو روزانہ فجر کی نماز کے بعد یہ ایک سورت صرف 2 بار پڑھ لیتا ہے۔ اس کے وارے نیارے ہو جاتے ہیں۔ مخلوق خدا میں اس کا سکہ چلتا ہے۔ لوگ اس کی باتوں کو اہمیت دینے لگتے ہیں۔ اس کی ہاں میں ہاں اور نہ سب کی نہ ہوتی ہے، اور ایسا شخص اس دنیا میں شہنشاہوں جیسی زندگی گزارتا ہے اور آخرت میں بھی اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ جو اللہ رب العزت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا یہ ایک عمل کر لیتا ہے، اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ وہ کون سی سورت ہے جسے روزانہ فجر کی نماز کے بعد 2 بار پڑھنے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے اس بندے سے خوش ہو جاتے ہیں، اور وہ کون سا عمل کے جس کو کرنے سے انسان دنیا اور آخرت میں امیر کبیر غنی اور دولت سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ ناظرین کرام، یوں تو قرآن پاک میں نازل کی گئی ہر ایک سورت، بلکہ ہر ایک آیت، ہر ایک لفظ، ہر ایک حرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عظمت اور بزرگی کا اعلان کر رہا ہے، لیکن ایک ایسی مبارک صورت ہے جو کہ اللہ نے خاص غریبوں کو نوازنے کے لیے قرآن پاک میں نازل فرمائی ہے۔ جو بھی ہر روز اس صورت کو نماز فجر کے بعد 2 بار پڑھنے کا اپنا معمول بنا لیتا ہے تو چند ہی دنوں میں وہ امیر سے امیر تر ہو جاتا ہے۔ لوگ اس کے اوپر برستی دولت کی بارش دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کے بارے میں بتانے سے پہلے آپ کو ایک ایسا عمل بتاتے ہیں جس کی قرآن میں بار بار تاکید فرمائی گئی ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بار بار قرآن پاک میں اپنے نبی آخر الزماں اور آپ کے اصحاب کی اور تمام مومنین کو جس عمل کو بار بار کرنے کی تاکید فرمائی ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے۔ سورۃ بقرہ میں ارشاد بانی ہے، بس تم میرا ذکر کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا اور میرا شکر ادا کرو۔ اور سورہ ابراہیم میں فرمایا ہے، اور جب تمہارے رب نے اعلان کیا کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو یقیناً میرا عذاب بہت سخت ہے۔ سورہ لقمان میں فرمایا ہے، اور ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی کہ اللہ کا شکر ادا کرو، اور جو شکر کرتا ہے تو وہ اپنے ہی فائدے کے لیے کرتا ہے، اور جو ناشکری نہیں کرتا ہے تو بے شک اللہ بے نیاز سب خوبیوں والا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، اسی طرح سورۃ نحل میں فرمایا گیا، بس اللہ کا دیا ہوا حلال اور پاک رزق کھاؤ اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو، اگر تم صرف اسی کی عبادت کرتے ہو۔ سورۃ دہر میں فرمایا ہے، اور ہم نے اسے راستہ دکھایا ہے، خواہ وہ شکر گزار بنے یا نا شکر بنے۔ بھائیوں اور بہنوں، یہ تمام اور اسی طرح کی بہت سی آیات شکر گزاری کی اہمیت اور ناشکری سے بچنے کی تلقین کرتی ہیں اور ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ شکر کرنا اللہ کی عطا قدر کرنے کا ایک بہترین طریقہ ہے، اور شکر ادا کرنا ہی وہ عمل ہے جس کے سبب اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کو زیادہ سے زیادہ عطا فرماتا ہے۔ اس حوالے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ بڑا ہی مشہور ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اللہ سے ہم کلام ہونے روانہ ہوئے تو راستے میں ایک شخص سے ملاقات ہوئی۔ اللہ نے اس کو رزق کی فراوانی عطا کر رکھی تھی۔ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کی کہ اے رسول خدا، میرے رب سے ذرا میرے متعلق دریافت کیجیے گا کہ میرے لیے کیا حکم ہے، میرے پاس اتنا رزق ہے کہ سنبھالے نہیں سنبھل رہا۔ موسیٰ علیہ السلام ذرا آگے روانہ ہوئے تو ایک اور شخص کو دیکھا، اس نے ریت سے اپنے جسم کو ڈھانپ رکھا تھا۔ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اے کلیم اللہ، میرے رب سے میری کیفیت عرض کیجیے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر پہنچے اور پہلے والے آدمی کے متعلق دریافت کیا تو اللہ نے جواب دیا کہ اسے کہو ہماری ناشکری کرے۔ جب دوسرے کے متعلق پوچھا تو فرمایا اسے کہو کہ ہمارا شکر گزار بن جائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے واپس ہوتے ہوئے پہلے والے آدمی سے کہا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ تم میری ناشکری کرو، تمہارے رزق میں کمی واقع ہو جائے گی۔ اس نے آنکھوں میں آنسو بھرتے ہوئے کہا، اے موسیٰ، میں اتنا کچھ دینے والے رب کا ناشکر بندہ نہیں بن سکتا۔ آپ آگے چلے اور دوسرے آدمی سے مل کر کہا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں اس کا شکر ادا کروں تو وہ تمہیں اور زیادہ دے گا۔
تو ناظرین اس نے انتہائی مایوسی سے جواب دیا کہ میں کس بات کا شکر ادا کروں، میرے پاس ایسا ہے ہی کیا جس پر شکر ادا کیا جائے۔ ناظرین ابھی اس کی بات مکمل بھی نہیں ہوئی تھی کہ ہوا چلی اور جسم پر سے ریت بھی اڑ گئی اور وہ برہنہ ہو گیا۔ ناظرین محترم، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صاحب اور اہل ایمان کو یہ حکم دیا کہ دشمنوں کو نصیب و نابود کر کے اللہ نے ان پر اپنا فضل اور کرم فرمایا ہے، لہٰذا اللہ کے اس فضل کو یاد کرو اور اللہ کا شکر ادا کرتے رہا کرو۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اے ایمان والو، اللہ کے اس احسان کو یاد رکھو، جب کفار کے لشکر پر تم چڑھائے تھے تو ہم نے آندھی اور ایسے لشکر بھیج دیے جو تمہیں نظر نہ آتے تھے، اور جو کچھ تم کر رہے تھے اللہ اسے بھی خوب دیکھ رہا تھا۔ چنانچہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس آیت مبارک میں رب تعالیٰ نے اپنی نعمت، فضل اور بندوں پر ہونے والے احسان کے بارے میں بتایا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دشمنوں کو نامراد لوٹایا اور انہیں شکست سے دوچار کیا۔ اس وقت سارے دشمن اتحادی افواج بنا کر اکٹھے ہو کر مسلمانوں پر غزوہ خندق میں حملہ آور ہوئے تھے۔ قرآن کریم میں جہاں بھی نعمت کا تذکرہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دل میں اسے یاد کریں، اور اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ دل میں اس منظر کو لائیں جب اللہ نے وہ نعمت اہل ایمان پر نازل کی، پھر زبان سے اسے ادا کرنا یہ ہے کہ اس کا تذکرہ کریں، اور اعزاز سے یاد کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس نعمت کو اللہ کی ناراضگی والے کاموں میں مت استعمال کریں، تو نعمت کا ذکر حقیقت میں اس کا شکر ہوتا ہے، اور شکر دل، زبان اور اعزاز تینوں سے کیا جاتا ہے۔ چنانچہ تینوں اقسام کا شکر ایک دوسرے کی تائید کرتا ہے، اگر یہ تینوں اقسام کے شکر باہمی تائید نہ کریں تو یہ شکر بھی جھوٹا ہوگا۔ شیخ عثمان رحمۃ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ کے فرمان کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ اللہ کی نعمت کا ذکر دل، زبان اور اعزاز سے ہوتا ہے۔ زبان سے ذکر یہ ہوگا کہ آپ کہیں اللہ نے مجھ پر فلاں نعمت کی، یہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان یعنی اور تیرے رب کی نعمت کو بیان کرنے کا عملی نمونہ ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ کی نعمت کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں اور کہیں یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تمہیں مجھے دولت یا اہلیہ یا اولاد وغیرہ عطا کی ہے۔ دل سے ذکر کا مطلب یہ ہے کہ آپ دل میں اسے یاد کریں اور اللہ کی اس نعمت کا شکر ادا کریں۔ اعزاز سے ذکر کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس نعمت کو استعمال کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی اطاعت بجا لائیں اور آپ پر اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا اثر بھی نظر آئے۔ علامہ مہروی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ شکر کے 3 مراحل ہیں: نعمت پہچانیں، پھر قبول کریں اور پھر نعمت کنندہ کی ثنا بیان کریں۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ علامہ مہروی کی گفتگو کی تشریح بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ نعمت کی پہچان اس طرح ہوگی کہ ذہن میں اسے لائیں، نعمت کا مشاہدہ کریں اور اسے دوسری چیزوں سے ممتاز کریں۔ تو پہچان کا مطلب یہ ہے کہ ذہنی طور پر اسے حاضر کریں، قبول کریں یا نعمت کنندہ ذات سے نعمت وصول کریں۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے سامنے اظہار ناتوافی کریں، اپنی غربت اور ضرورت اللہ کے سامنے رکھیں اور تسلیم کریں کہ یہ نعمت اللہ کی طرف سے محض فضل ہے، وہ اس کا مستحق کبھی تھا ہی نہیں، نہ ہی اس نعمت کے حصول کے لیے اسے کوئی قیمت خرچ کرنی پڑی ہے، بلکہ سارے معاملے میں انسان اپنے آپ کو تفیلی شادی بیاہ کی تقریبات کے بن بلائے مہمان کی طرح جو چپکے سے کھانے میں شامل ہو جاتے ہیں اس طرح سمجھے۔ اس شخص کو اپنے آپ کو سارے معاملے میں مفت کا موجز سمجھنا اس نعمت کی حقیقی طور پر قبول کرنے کی علامت ہے، اور نعمت کنندہ کی ثنا بیان کرنے سے مراد ہے یعنی جس نے تمہیں نعمت سے نوازا ہے اس کی تعریف کریں اور ثنا بیان کریں۔ نعمت سے متعلق کا تعارف اور ثنا بھی 2 قسم کی ہے، عام اور خاص۔ عام یہ کہ نعمت کنندہ ذات کے جو 2 کرم سے متصف ہوں اسے کامل محسن اور خیر خواہ سمجھے، اسے وسیع پیمانے پر عنایت کرنے والا سمجھے، جبکہ خاص یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی ہوئی نعمت کا زبان سے تذکرہ کریں اور بتائیں کہ یہ نعمت اللہ کی طرف سے حاصل ہوئی ہے، جیسا کہ اللہ کا فرمان ہے، اور اپنے رب کی نعمت کا تذکرہ کر۔ ناظرین، اس آیت کریمہ میں نعمت کا تذکرہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے تو اس کے بارے میں 2 اقوال ہیں۔ پہلا قول کہ ہر قسم کی نعمت کا زبان سے تذکرہ کریں اور لوگوں کو اس نعمت کے ملنے کے متعلق بتائیں۔ اس میں انسان کا یہ کہنا بھی شامل ہے کہ اللہ نے مجھ پر فلاں فلاں نعمتیں کی ہیں۔ مقاتل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اس صورت میں اللہ کی جن جن نعمتوں کا ذکر ہے ان نعمتوں کا شکر کریں کہ اللہ نے یتیمی سے نکالا، حق کی جستجو میں رہنمائی فرمائی اور غربت کے بعد تو نگری عطا کی۔
اللہ تعالیٰ کی نعمت کا تذکرہ کرنا بھی دراصل شکر ہے، جیسا کہ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ جس کسی کے ساتھ نیکی کی جائے تو وہ اس کا بدلہ چکا دے، اور اگر بدلہ چکانے کا کوئی ذریعہ نہ ہو تو تعریفی کلمات ہی کہہ دے، کیونکہ تعریفی کلمات کہنے سے اس کا شکریہ ادا ہو جائے گا، اور اگر اس کی نیکی چھپائے تو یہ کفران نعمت ہے، اور جو کسی ایسی خوبی کا دعوے دار بنے جو اس میں ہے ہی نہیں تو وہ بہروپیے جیسا ہے۔ ناظرین، اس حدیث میں لوگوں کی تین قسمیں بیان فرمائی گئی ہیں: نعمت کا شکر ادا کرنے والا، اور نعمت پر تعریفی کلمات کہنے والا، نعمت کا انکار کرنے والا، اور نعمت کو چھپانے والا، حصول نعمت کا جھوٹا مدعی، حالانکہ اس میں وہ خوبی پائی ہی نہیں جاتی۔ اسی کو بہروپیے سے تعبیر کیا گیا ہے۔ ایک اور مرفوع اثر میں ہے کہ جو تھوڑی چیز کا شکر نہیں کرتا وہ زیادہ کبھی نہیں کرتا، اور جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کرتا۔ اللہ کی نعمت کا تذکرہ کرنا بھی ناظرین شکر ہے، اور تذکرہ نہ کرنا کفران نعمت ہے۔ اجتماعیت رحمت ہے اور فرقہ واریت عذاب ہے۔ روایت کو عبداللہ بن احمد نے بیان کیا ہے اور البانی رحمت اللہ علیہ نے اسے حسن قرار دیا ہے، اور دوسرا موقف یہ ہے کہ سورت کے آخر میں ذکر کی گئی نعمتوں کا تذکرہ کریں جس کا تذکرہ پہلے گزر چکا ہے، کہ اس دعوت اللہ کا فریضہ ادا کریں، اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچائیں اور امت کو تعلیم دیں۔ مجاہد رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں اس سے مراد نبوت ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ آپ کو جو پیغام رسالت دیا گیا ہے اسے آگے پہنچائیں، اور جو اللہ نے آپ کو نبوت دی ہے اسے آگے بیان کریں۔ قرطبی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد قرآن ہے، یعنی اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ قرآن کی تلاوت کریں، جبکہ صحیح موقف یہ ہے کہ اس میں دونوں قسمیں شامل ہیں، کیونکہ ان میں سے ہر ایک ایسی نعمت ہے جس کا شکر ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور اسے بیان کرنے کا کہا گیا ہے، نیز اس نعمت کا اظہار کرنا اس کے شکر میں شامل ہے۔ ابن قیم رحمت اللہ علیہ شکر کے متعلق کہتے ہیں کہ شکر کی بنیاد تین اراکین پر ہے: دل سے نعمت کا اعتراف کریں اور اعلانیہ اس نعمت کا تذکرہ کریں، اور پھر اسے اللہ کی رضا میں خرچ کریں۔ ناظرین کرام، علماء کرام فرماتے ہیں کہ اللہ کا شکر ادا کرنے کا سب سے بہترین طریقہ نماز پنجگانہ کو وقت پر ادا کرنا ہے۔ نماز ایسی عبادت ہے کہ جس میں انسان کا دل، دماغ اور اس کا پورا جسم ایک ساتھ مل کر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ جب ایک انسان باوضو مصلی پر کھڑے ہو کر نماز ادا کرتا ہے تو اس کا ذہن اللہ کی وحدانیت اور بزرگی کو تسلیم کرتے ہوئے اللہ کے سامنے اس کی بارگاہ میں انسان کو لا کھڑا کرتا ہے، اور پھر انسان اپنے پورے وجود سے ہم تن گوش ہو کر زبان سے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے، اور اس حمد و ثنا کے دوران ہاتھ، پاؤں، بازو، ٹانگیں، الغرض جسم کا ایک ایک حصہ اللہ کے حضور ہم تن گوش ہو کر اللہ کی تسبیح کو بیان کرتا ہے اور شکر ادا کرتا ہے۔ لہٰذا نماز پنجگانہ کی ادائیگی کرنے والا کبھی مایوس اور نا امید نہیں رہتا۔ بھائیوں اور بہنوں، پورا کا پورا قرآن اللہ کا عظیم شاہکار ہے، اور اس کا ایک ایک حرف بنی نوع انسان کے لیے بیش بہا خزانہ ہے۔ قرآن پاک کی ہر ایک سورت بیش بہا اور قیمتی موتی ہے، اور ہر ایک سورت بیش بہا زیور کی مانند ہے، جبکہ پورا قرآن اس صندوق کی طرح ہے جس کے اندر طرح طرح کے بے بہا قیمتی جواہرات اور زیورات بھرے ہوئے ہیں۔ ان قیمتی جواہرات سے وہی لوگ مستفید ہوتے ہیں جو ہر روز قرآن شریف کو کھولتے ہیں اور اس کی تلاوت کا شرف حاصل کرتے ہیں۔ ناظرین محترم، قرآن پاک کی ایک ایسی مبارک سورت کہ جسے روزانہ نماز فجر کے بعد صرف 2 مرتبہ پڑھنے والا کبھی مایوس اور نامراد نہیں ہوتا۔ دنیا جہاں کی دولتیں ایسے انسان پر عاشق ہو جاتی ہیں جو ہر روز یہ سورہ مبارکہ پڑھتا ہے، ایسے انسان کا کوئی کام رکاوٹ اور بندش کا شکار نہیں ہوتا۔ ایسے انسان کو کبھی مال و دولت کی کمی نہیں ہوتی جو ہر روز نماز فجر کے بعد یہ ایک سورہ مبارکہ پڑھتا ہے، اور جان لیجئے کہ وہ عظیم و شان سورہ مبارکہ سورۃ مزمل ہے۔ کتنا ہی بڑا اور دشوار کام ہو، کتنی ہی بڑی رکاوٹ ہو، کتنے ہی حالات خراب ہوں، کتنی ہی بندشیں ہوں جو آپ کی زندگی کو تباہ و برباد کر چکی ہوں، اللہ کی قدرت سے، اللہ کی عطا سے اور اللہ کی نعمت سے، اللہ کی رحمت اور نوازشوں سے کبھی نام امید اور مایوس مت ہونا۔ روزانہ سورۃ مزمل کو نماز فجر کے بعد صرف 2 مرتبہ اس طریقے سے پڑھنا ہے کہ سب سے پہلے فجر کی نماز ادا کر لیں، اس کے بعد ایک بار آیت الکرسی پڑھنی ہے، آیت الکرسی پڑھنے کے بعد درود پاک پڑھ لیں، درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں،
یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں یا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ درود ابراہیمی کی فضیلت زیادہ ہے، اس لیے ثواب کے طور پر ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ 3 یا 5 یا 7 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے تعوذ اور تسمیہ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پوری پڑھ کر اپنے مقصد کی نیت کر لیں۔ جو بھی آپ کا مقصد ہو، جو بھی آپ کی حاجت ہو، اس کی نیت کر لیں۔ آپ شاندار قسم کا نیا گھر چاہتے ہیں، نئی گاڑی خریدنا چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں۔ اگر کوئی بڑی رقم درکار ہے، اس کی نیت کر لیں۔ اگر اچھی ملازمت چاہتے ہیں تو اس کی نیت کر لیں۔ اچھے سے اچھا رشتہ درکار ہو، اپنی یا اپنے کسی بہن بھائی بیٹے بیٹی کی شادی کرنا چاہتے ہوں، کسی اچھے گھر میں رشتہ طے کرنا چاہتے ہوں تو اس کی نیت کر لیں۔ اپنی کھوئی ہوئی صحت تندرستی واپس چاہتے ہو تو اس چیز کی نیت کر لیں۔ کسی سے قرضہ لینا ہے جو واپس نہیں کر رہا، اس کی نیت کر لیں۔ کسی کا قرضہ اتارنا ہے تو اس کی نیت کر لیں۔ قید سے رہائی چاہتے ہیں تو اس کے لیے پڑھ لیں۔ اپنا ذاتی کاروبار بڑھانا چاہتے ہیں اور کاروبار میں دن دگنی رات چگنی ترقی دیکھنا چاہتے ہیں تو اس چیز کی نیت کر لیں۔ اپنی جوان اولاد کو زندگی کے ہر میدان میں کامیاب ہوتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے پڑھ لیں۔ الغرض کیسا ہی بڑا مقصد ہو اور کیسی ہی بڑی سے بڑی حاجت ہو، اس کی نیت خلوص دل سے کرنے کے بعد آپ نے 2 بار سورۃ مزمل کی تلاوت کرنی ہے۔ اس کے بعد پھر سے درود پاک اتنی ہی تعداد میں پڑھ لینا ہے جتنی تعداد میں عمل سے پہلے پڑھا تھا، یا عمل مکمل ہونے کے بعد آپ اللہ کے حضور اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے اپنے دل کی تمام حسرتیں اس کے آگے کھول کر بچھا دیں۔ بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے بھی بہتر ہماری حاجات کو جانتا ہے، لیکن دعا کرنا حکم بھی ہے، سنت بھی ہے، اللہ کی رضا بھی ہے۔ کہتے ہیں کہ اللہ دعا کی توفیق انہی لوگوں کو بخشتا ہے جنہیں وہ ان کی منہ مانگی مراد عطا فرمانا چاہتا ہے، ورنہ ہر کسی کو اللہ اپنے سامنے ہاتھ اٹھانے کی توفیق بھی نہیں دیتا۔ لہٰذا نہایت خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں دعا اور التجا کرنے کا اپنا معمول بنا لیجئے۔ کبھی کسی کے سامنے انشاءاللہ ہاتھ نہیں پھیلانے پڑیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دستے ادب دعا ہے کہ تمام حاجت مندوں کی حاجتوں کو اور ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو اپنے فضل سے اور اپنے کرم سے اپنی عطا سے پورا فرما دے۔ آمین۔ دعا ہے کہ اللہ نیکی کی بات کو سننے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق ہم سب کو مرحمت فرمائے۔ آمین۔ ناظرین، آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی بھی ایک نام لکھ کر ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین۔ جزاک اللہ۔